بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست پر عبوری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دے دے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے جی نیوز کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم صدیقی، اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ جی ہاں، جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس شکیل جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد اب اپنا مختصر حکم جو عبوری حکم جاری کیا ہے، اور اس میں جو ان کی درخواست ان کی بہن کی کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، عدالت نے یہ درخواست عبوری حکم کے ذریعے منظور کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بانی کے علاج کے لیے جو کارڈیالوجسٹ ہیں، آنکھ کے ماہرین ہیں اور جو ان کی بیماری سے متعلق ہے اس کے حوالے سے جو ماہرین کا بورڈ ہے وہ شفا انٹرنیشنل کا جو ہے وہ اسپتال کے ماہرین کو اس کے اوپر تشکیل دیں گے۔ اور اس دوران میں جو قیدی ہے پرزنر کی بہن ڈاکٹر عثما خان، وہ جو ہے ان کو بھی اس کے ساتھ رکھا جائے گا، جبکہ عدالت نے ذاتی مالک سلطان جو ہے سلطان احمد خان ان کو بھی کہا کہ وہ اس دوران میں ان کے پاس ہوں گے۔ اس دوران عدالت نے یہ بھی کہا کہ شفا انٹرنیشنل میں جو بھی اخراجات آئیں گے وہ فیملی ممبرز ہیں وہ اس کو بیئر کریں گے، برداشت کریں گے، ادا کریں گے۔ جبکہ عدالت میں جو فیڈریشن کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہے، انہوں نے عدالت کے اس عبوری حکم سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہمیں اعتراض ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے۔ تاہم عدالت نے ان کا اعتراض جو ہے وہ یہ نوٹ کیا اور ساتھ ہی کہا کہ کیونکہ صحت ایک بنیادی حق ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے پرزنر کی، اس حوالے سے ہم یہ حکم دینے پر مجبور ہیں۔ اور عدالت نے جو ہے وہ اس سے پہلے سلمان راجہ اور کرامت نذیر بنجاری جو ہے انہوں نے عدالت میں یقین دہانی کرائی۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ یہ شفا انٹرنیشنل ایک پبلک ہاسپٹل ہے، پبلک پلیس ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی میڈیکل رپورٹ کسی بھی طرح سے نہ تو ان کا فیملی ممبر، یہ کانفیڈینشیل ہوگی جو بھی رپورٹ ہوگی شفا انٹرنیشنل کے ہاسپٹل کے ماہرین کی، وہ عدالت میں 2 ہفتے کے اندر جمع کروائی جائے گی اور فیملی ممبرز کو جو ہے وہ اس تک ایکسیس ہوگی۔ اس حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے علاج کے حوالے سے، میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے کوئی سیاست یا سیاسی بیان بازی نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے یہ بھی واضح حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی نوسینس کریٹ نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی عدالت نے جو ہے وہ ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ اگر اس سہولت کو مس یوز کیا گیا، کسی بھی طرح سے کوئی سیاسی اجتماع کیا گیا یا میڈیکل رپورٹ جو ہے افشا کی گئی، تو فوراً طور پر حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ یہ فیسلٹی جو ہے وہ فوری طور پر تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہلو جی بولیے۔ جی ہاں، تو اس طرح سے جو عدالت نے یہ بھی لکھا ہے اپنے حکم میں کہ قیدی اور کوئی بھی ان کا وکیل، ان کے میڈیکل ڈاکٹرز، ان کی بہنیں یا کوئی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی والا بندہ جو ہے وہ اس میڈیکل رپورٹ کو کسی پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال نہیں کرے گا۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو جو سہولت ان کو فراہم کی گئی ہے وہ فوراً واپس لے لی جائے گی۔ اور یہ بھی عدالت نے لکھا ہے کہ اس عدالتی حکم کے اندر اگر کسی بھی چیز کی خلاف ورزی کی جائے گی تو حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ یہ سہولت جو ہے وہ فوری طور پر وتھڈرا کر لے یا واپس لے لے۔ جہاں تک بات ہے میڈیکل رپورٹ طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر، عدالت نے جو ہے یہ مزید سماعت ستمبر کے دوسرے ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس دوران میں جو ہے وہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کا بھی اعتراض ہے ایک جس پر جو فکس کی گئی ہے سماعت، یہ ابھی اس پر نمبر نہیں لگا، تو عدالت نے کہا کہ یہ ہمارے پاس چل کر درخواست نہیں آئی ہے، اس پر نمبر لگا ہے، تاہم آپ کا اعتراض جو ہے وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ تاہم اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر فاروق جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ ان کو نوٹس بھی نہیں ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نوٹس کر دیتے ہیں، آپ اگلی سماعت پر آ جائیے گا۔ اور جب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ایسا کہا تو عدالت نے کہا کہ پھر اگر نوٹس نہیں تھا تو آپ نے جے کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کیسے جمع کروائی، سینئر وکلاء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طرح جب اس اعتراض کے اوپر جو کہ اٹارنی جنرل عامر رحمان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا، عدالت نے اپنے حکم میں یہ لکھا کہ قیدی کی صحت کو خطرہ ہے اور صحت جو ہے وہ کسی بھی شخص کا بنیادی حق ہے، اور یہ بنیادی حق ہے اور اس کو صحت کی سہولت جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے، اور اسی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے اپنا یہ عبوری حکم جاری کر رہی ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ قیدی کی صحت اور اس کی جو ہے حفاظت کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ صاحب یہ تمام اقدامات کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت نے وفاقی حکم یا رسپونڈنٹ جو ہیں، کیونکہ اس کے اندر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت ہے، تو ان کو جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس منتقلی کے حوالے سے انتظامات کریں فوری طور کے اوپر۔ اچھا عبدالقیوم، یہ بھی کہے گا کہ اب انہیں شفٹ کرنے کا کیا کہا گیا ہے، کہ آج ہی شفٹ کرنا ہے یا پھر اب یہ جیل انتظامیہ پر منحصر ہے؟ جی، اس حوالے سے کوئی اسپیسیفکلی عدالت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آج ہی منتقل کیا جائے یا کب منتقل کیا جائے۔ عدالت نے جو ہے وہ یہ حکم دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے فوری طور کے اوپر کہا گیا ہے کہ کیونکہ صحت کے معاملے کو ہونا چاہیے، اور کوئی اس طرح حکم نہیں۔ ٹھیک ہے عبدالقیوم، آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت تفصیلاً آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور للاج سے متعلق مقدمات کی آج سماعت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے عبوری حکم جاری کیا ہے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، اور عدالت نے حکم دیا کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دے۔ بانی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ذاتی معالج موجود ہوں گے۔